بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البراء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بعد از حمد و صلات واجب تعظیم حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا گو رہی ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سرتاج الاولیاء، سلطان الاصفیاء، اخی مصطفیٰ، شیر خدا حاجت روا، اسد اللہ الغالب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. شبہ کا ازالہ کرنے آیا ہوں کہ اہل سنت کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے. یہ شیعہ حضرات بھی لگاتے ہیں اور جو 2 نمبر سنی بنے ہوئے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں. وہ الزام یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اوپر سے کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے. تو میں نے کہا ہم اپنے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. بولیے سبحان اللہ. شعر کے اوپر بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے اور زیادہ آتی ہے، مگر شعر کتنے بھی بڑے انسان کا کیوں نہ ہو قرآن و حدیث کے قریب بھی نہیں آ سکتا. میں دوبارہ پڑھوں گا حدیث مبارکہ، تمام حضرات نے مل کر سبحان اللہ کہنا ہے کہ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوبا بیٹھا ہو، سچی محبت میں ڈوب گیا ہو، اس محبت کے زیر اثر کائنات کی ہر شے کو چھوڑ چکا ہو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہو، عزیز و اقارب کو چھوڑا ہو، اپنے خاندان کو چھوڑا ہو، اپنے شہر کو چھوڑا ہو، اپنے ملک کو چھوڑا ہو، ہر شے تاکہ نسیان کے حوالے کر گیا ہو، ہر شے کو پسے پشت ڈال گیا ہو، ہر شے سے ناطہ توڑ کر، ہر شے سے منہ موڑ کر رب سے تعلق جوڑ چکا ہو اور رب کے دروازے پر خانہ کعبہ پر آ پڑا ہو.
غور کیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار کس چیز کو عطا فرمایا. اللہ کی محبت سچی کب انسان کو ملتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر خانہ کعبہ پر آ پڑا. بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان ساری زندگی گزار لے اور پھر بیٹھے بیٹھے نہ گزارے. فصلی وصام، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حجر اسود کے بوسے دیتا رہا، خانہ کعبہ کی طواف کرتا رہا، صفا و مروہ کی سعی کرتا رہا. اسی حال میں خانہ کعبہ میں رہتے رہتے اسے موت آئی اور بوقت موت اس کے سینہ کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کا بغض چھپا ہو. فرمایا ہر صورت میں وہ بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے. کوئی صورت اس کی نمازوں کی قبولیت کی نہیں، روزوں کی قبولیت کی نہیں، حج کی قبولیت کی نہیں. جو قبول ہوتا ہے ان کے صدقے سے. اور یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یہ جس نے لکھا ہے اہل حدیث کے مطابق لکھا ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. اگر ہم پر الزام لگانا چاہتے ہو تو پہلے یہ تو دیکھو ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام اہل سنت کا ماننے والا ایک ایسا بتاؤ کہ جب یہ شعر پڑھا جائے اور اس کا چہرہ بجھ گیا ہو، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. مل کر پڑھیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مل کر کہیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ جو میں نے پہلے الزام کا ذکر کیا، یہ جو حضرات ہم پر الزام لگاتے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کے گیت گاتے ہیں. اور ایمان سے کہیے کہ وہ اہل سنت جو اہل بیت کے دن رات گن گائیں، اہل بیت کی تعریف کریں، اہل بیت کی شانیں بیان کریں، جن کا یہ نظریہ آیا بیٹھا ہو، ان پر یہ الزام کہاں کا انسان. اور ہم تو حضور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جس سواری پر بیٹھے اس سواری کے ٹاپوں سے قدموں سے لگنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما بنے. قسم خدا کی ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے. اور یہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں. الزام اس وجہ سے لگاتے ہیں، اس کا سبب بتائے دیتا ہوں. سبب یہ ہے کہ ہم صحابہ پر لعن طعن نہیں کرتے. ہم صحابہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو ادب سے کرتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں اور ایک کراچی کے، سید مظفر حسین شاہ صاحب، سید شبیر حسین شاہ صاحب، دونوں سادات ہیں. اہل بیت کی ساری زندگی تعریف بیان کی. فوت ہو گئے ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب. ساری زندگی اہل بیت کے گن گائے. مگر 2 نمبر اہل سنت نے ہمیشہ ان کو اہل بیت سے بغض رکھنے والا کہا، اس لیے کہ وہ صحابہ کی تعریف کرتے تھے. اسی کے موازنے میں اسی پر تول لیں کہ پنڈی والا مولوی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ صحابہ پر لعن طعن بھی کرتا ہے. وہ شیعہ حضرات کو بڑا پسند ہے. 2 نمبر سنی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ہم بتائے دیتے ہیں کہ ہماری جو پہچان امام اہل سنت نے بتائی وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم کہتے ہیں ستاروں کو. حضور نے فرمایا میرے اصحاب جو ہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو میری اطرت ہے میرے اہل بیت ہیں وہ کشتی کی مانند ہیں.
اب پرانے زمانے میں آپ نے سمندر کے اندر سفر کرنا ہے، کشتی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ستاروں کی چال کو سمجھ کر ان کے پیچھے جانا بھی ضروری ہے، وگرنہ آپ منزل مقصود سے ہٹ جائیں گے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جب اہل سنت نے مولا علی کی شان کو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کی چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک صحابی رسول بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے، حضور علیہ السلام نے تعجب کے اندر چھپے سوال کو پہچان لیا، اور اس صحابی کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہم تو مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر یہ عبادت کرتے ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ یہ عبادت کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سب اس عبادت میں شامل ہو جائیے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ مل کر کہہ دیجئے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ بابا سے بلند کہیے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک مولا علی کو دیکھتے تھے، نہ نظر ادھر کرتے ہیں نہ ادھر کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے میرے یار ابو بکر، یہ کیا معاملہ ہے کہ تو میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، نہ نظر ادھر کرتا ہے نہ ادھر کرتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ علی دے گا، جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ علی دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اب آگے سے مولا علی کا جواب کیا ہے؟ فرمایا یار ابو بکر علی انہوں ہی ٹکٹ دے گا جڑا صدیق نال محبت کرتا ہے، جو صدیق سے محبت کرے گا علی جنت کا ٹکٹ اسے ہی دے گا۔ مل کر کہیے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ مل کر کہیے جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ دعا ہو رہی ہے کہ جتنی گفتگو میں نے کی سب کو سمجھ کر اس کو دل میں جگہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔